مکتوبات امام ربانی مجلد فسانی رحمہ اللہ الباری دفتر اول حصہ 2 مکتوب نمبر 68 یہ مکتوب شریف بھی خانان صاحب کی طرف صادر فرمایا آپ نے، اور اس مکتوب شریف میں حضرت ان کو نصیحت فرما رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ فقراء کو کوئی خط لکھتے ہو نا، اپنے شیخ کو، اپنے پیر و مرشد کو کوئی بھی کلام کرتے ہو تو ذرا سوچو کہ آپ بولتے کیا ہو، الفاظ کو چن کے، الفاظ کو منتخب کر کے ان کے ساتھ بولا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا مطلب کچھ اور ہو لیکن آپ کی الفاظ میں کوئی تلخی بھری ہو۔ مثلا ایک بندے کو کہہ دیں کہ آپ نے کھانا کھا لیا؟ جی کھا لیا۔ اب رج گئے؟ جی رج گیا۔ اب اسی لفظ کو اگر آپ دوسرے اصطلاح میں ان کو کہیں کہ آپ نے کھانا کھا لیا، وہ کہیں ہاں کھا لیا، پھر ان کو آپ کہیں کہ بھر گئے، وہ کہیں جی یہ کیسا لفظ آپ نے بولا۔ لیکن رجنے اور بھرنے دونوں کا تو تقریباً معنی ایک ہے، لیکن کلمات کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ فلہذا حضرت خانان صاحب نے امام ربانی مجلد فسانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا تھا، اور اس خط میں ایک جملہ اس نے یہ لکھا تھا، ایک حرف اس میں یہ لکھا تھا۔ تو مرشد کے قربان جائے، وہ تو ہدایت دیتے ہیں ہر طریقے سے، اور وہ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کو یہ لفظ یہاں پر لکھنا چاہیے، اور پھر اس مکتوب شریف میں آپ ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو غریب بندہ جو ہوتا ہے نا، فقیر بندہ، فرماتے ہیں فقیر اگر تواضع کرے تو وہ تو ان کا حق بنتا ہے، ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، اسی لیے آپ نے مانگنے والوں کو دیکھا وہ بڑے تواضع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اللہ کے نام پہ میں بڑا مسکین ہوں، میں بڑا فقیر ہوں، میں فلاں ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ لیکن آپ فرماتے اصل میں یہ تواضع جو ہے غنی کو چاہیے، غنی تواضع کرے تو فرماتے یہ ان کے حق میں بہت ہی اچھا ہے۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے پھر بھی اپنے آپ کو عاجز تصور کرے، اللہ نے بہت کچھ سے نوازا ہوگا لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو عجز اور انکساری میں لائیں گے۔ فرماتے ہیں تواضع از ارباب غنا میں زیبت، فرماتے ہیں تواضع جو ہے وہ غنیوں کو، جو مالدار لوگ ہوتے ہیں انہیں زیب دیتا ہے، انہیں زیب دیتا ہے کہ بھئی تم تواضع کرو۔ وہ استغنا از ارباب فقر، اور فرماتے ہیں فقیروں کو کیا چاہیے؟ فقیروں کو استغنا چاہیے، غنی ہونا چاہیے۔ حضرات مشائخ کہتے ہیں کہ بہت سارے مشائخوں پر یہ سوال کیا گیا کہ تم لوگ بڑے متکبر ہو، ہاں سوٹیڈ بوٹیڈ رہتے ہو، بڑے صاف کپڑے پہنتے ہو، سرما لگاتے ہو، ایسے کرتے ہو، ایسے کرتے ہو، تم لوگ بڑے متکبر ہو۔ تو مشائخ جواب دیتے ہیں کہ یہ ہماری تکبر نہیں ہے، یہ تجمل ہے۔ تجمل کی معنی اپنے آپ کو جمال میں رکھنا، اور اگر شیخ تجمل نہ کریں اور ایسے یہ مرید کے ساتھ کھلا ڈولا بیٹھ جائیں اور مرید کے ساتھ ایسی ان کی باتیں ہوں جیسے دو دوستوں کی ہو، تو پھر جو ہے وہ مرید کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مرید ان سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ استغنا جو ہے وہ فقیروں کے، فقیر اپنے آپ کو غنی جانے، استغنا جانے، اور مالدار جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ تواضع والا رکھے، عاجزی والا رکھے۔ آپ فرماتے ہیں منانچ شرط بلاغست باتو میں گویم تو خواہ از سخنم پندگیر و خواہ ملال۔ آپ فرماتے ہیں جو بھی شرط بلاغت ہو جائے، تبلیغ جو ہے نا وہ میں تجھے کرتا رہوں گا، تجھے اگر میری باتوں سے آپ نصیحت لوگے یا ان سے تم ناراض ہوتے جاؤ گے، لیکن نصیحت کرنا میرا حق ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا رہوں گا۔ جو شرط ہے ابلاغ کی، جو شرط ہے آپ تک پہنچانے کی، وہ میں آپ پورا کرتا رہوں گا، تو چاہے میری بات سے ناراض ہو یا راضی ہو، لیکن میں تمہیں دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے مجھے 3 مکتوب لکھے ہیں، دیکھیں نا کس طریقے سے ادب سکھا رہے ہوتے ہیں اپنی مرید کو۔ فرماتے ہیں آپ نے مجھے 3 مکتوب لکھے ہیں، آپ کی تینوں مکتوبات میں سے مجھے استغنا کے علاوہ، بے نیازی کے علاوہ کوئی اور چیز اس میں معلوم ہی نہیں ہو رہی، اگرچہ ان مکتوبات میں سے آپ کا مقصد تو تواضع تھا، آپ تواضع کر رہے تھے، لیکن آپ کے الفاظ جو تھے نا اس سے مجھے استغنا مل رہا تھا، یعنی آپ بے نیازی مجھے مل رہی تھی اس میں سے، اور آپ کا مطلب بے نیاز ہونا نہیں تھا، لیکن آپ نے الفاظ ایسے چن لیے نا کہ جس سے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بڑے بے نیاز ہو رہے ہیں، استغنا کر رہے ہیں۔ فرماتے مثلا آپ نے آخری مکتوب میں مجھے یہ لکھا ہے
بعد الحمد والصلاۃ نمودہ میں آیت، آپ نے لکھا ہوا ہے حمد و صلاۃ کے بعد یہ بات تمہیں بتائی جا رہی ہے یا یہ بات ظاہر کی جا رہی ہے۔ فرماتے دیکھیں آپ ذرا یہ سوچیں کہ این عبارت را نیک تریا بند کہ در کجا باید نوشت۔ فرماتے آپ اس بات کو یہ ذرا سوچئے نا کہ یہ کہاں لکھنا چاہیے اس کو۔ آپ کے کوئی ماتحت ہونا تو آپ ان کے نام یہ خط لکھیں، ان کو لکھیں کہ بھئی یہ بات ظاہر کی جا رہی ہے کہ بھئی تمہیں یہ بات میں ظاہر کرا رہا ہوں، یہ آپ ان کو لکھیں۔ لیکن ذرا آپ یہ سوچیں نا کہ آپ خط کس کو لکھ رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں ہاں میں اس بات کو جانتا ہوں کہ آپ نے فقیروں کی بہت خدمت کی ہے، لیکن رعایت آداب خدمت ہم ضروری است۔ فرماتے ہیں آداب اس گھمنڈ میں نہ رہو کہ میں نے اپنی شیخ کی بارگاہ میں اتنی خدمات کی ہے تو اب میری جو مرضی ہے وہی میں بولتا رہوں گا۔ فرماتے ہیں نہیں، آداب بھی ضروری ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے آداب اسی لیے ضروری ہے تا سمارا برآن مترتب شود، تاکہ آپ کی خدمت کا تجھے فائدہ بھی تو مل جائے نا۔ خدمت کی ہے اس کے لیے آپ کو ادب کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ اس کا نتیجہ تو تجھے مل جائے۔ اور فرماتے ہیں اگر خدمت کی اور آپ نے ان کی آداب کو بجا نہ لایا تو وَبِدُونِهَا خَرْطُ الْقَطَاعِ، اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جیسے خاردار تھار پر بندہ ہاتھ پھیر لے، پھر یہ مترادف ہو، خدمت بھی کی ہے لیکن تجھے ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ملا۔ خاردار درخت ہو، خاردار تار ہو اور اس پر بندہ اپنے ہاتھوں کو گھسیٹ لے، ہاتھ مار لے اس پر، تو ہاتھ زخمی ہوں گے نا۔ تو فرماتے ہیں خدمات بھی کی ہے، سارا کچھ کیا ہے، لیکن آداب کی رعایت نہیں کی تو فرماتے ہیں یہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں بلی اتقیاء امتی او علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات اتمہا واکملہا استکلف بری اندر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو متقی لوگ ہیں نا، پرہیزگار، وہ لوگ تکلفات سے بری ہے، وہ تکلف نہیں کرتے، تکلفات نہیں ہے ان کے حق میں۔ لیکن کیا ہوتا ہے اما التکبر مع المتکبرین صدقۃ و سبحان اللہ، متکبرین کے ساتھ تکبر کرنا یہ بھی نیکی ہی ہے۔ جو سامنے والا تجھ سے تکبر سے پیش آئے نا تو آپ بھی ان کے ساتھ تکبر سے پیش آؤ، یہ متکبرین کے ساتھ تکبر جو ہے یہ بھی نیکی ہے۔ آپ سوچیں گے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی ذات گرامی میں تو یہ کام نہیں تھا، آپ کے ساتھ جو تکبر سے پیش آتے تو آپ نرم لہجے سے۔ یہاں پر بات امتی محمدیہ کی اتقیاء کی جا رہی ہے، حضور کی نہیں، حضور کی امت کی اتقیاء کی بات کی جا رہی ہے کہ امت کی اتقیاء یہ ہے کہ امت کی اتقیاء اور ان کے ساتھ تکبر کرنے والے بھی مومن مسلمان ہی ہو۔ حضور کے ساتھ تکبر کرنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا، ان کے ساتھ تکبر کرنے والے تو کفار تھے، تو اسے ان کے التفات قلبی کے لیے حضور ان کے لیے لین اور رحیم اور شفیق رہے۔ تو اسی لیے جو ان کے ساتھ تکبر کرتے ہیں ان کی تکبر کے بدلے میں تکبر کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور دلیل یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالی سرہ الاقدس سے کسی بندے نے پوچھا کہ آپ تو بڑے متکبر ہو، آپ تو بڑے متکبر ہو، تو آپ نے جواب دیا، فرمایا کہ تکبری من از کبریائی اوست، فرمایا میری تکبر میں اپنی وجہ سے نہیں، میں اپنی رب کی کبریائی کی وجہ سے تکبر کر رہا ہوں۔ اللہ بھی مستغنی ہے، اللہ رب العزت کی بھی ایک صفت ہے المتکبر۔ فرماتے میں جو تکبر کر رہا ہوں نا یہ اپنی نفس کے لیے نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں کہ التکبر مع المتکبرین صدقۃ، کہ تکبر متکبرین کے ساتھ کرنا یہ صدقہ ہے۔ کیوں؟ الحب للہ والبغض فی اللہ، حب فی اللہ اور بغض فی اللہ یہ دونوں لوازم میں سے ہیں۔ تو جو اللہ کے بندے کسی سے بغض رکھتے ہیں وہ اسی لیے نہیں رکھتے کہ ان کی اپنی ذاتیں کوئی نفسانی خواہشات ہوتی، وہ اسی لیے رکھتے ہیں کہ وہ بغض بھی رکھتے ہیں تو اللہ ہی کے لیے رکھتا ہوتا ہے۔ تو خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کو ایک بندے نے کہا تو بڑا متکبر ہے، انہوں نے فرمایا میری تکبر از کبریائی اوست، فرمایا میری تکبر اللہ کے لیے ہے، ان کی کبریائی کی وجہ سے ہے۔ فرماتے خبردار
این طائفرا ذلیل و خوار نانگارند، فرماتے ہیں یہ مت سوچو یہ فقیر لوگ ہیں، ذکر کرنے والے لوگ ہیں، یہ خوار ہے، ذلیل ہے. فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کیسے لوگ ہیں. رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارکہ فرماتے ہیں، اس روایت کو مسلم نے روایت کی ہے اور مشکات شریف نے بھی روایت کی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت زیادہ، بہت سارے، ربا کبھی کبھار یہ ہو سکتا ہے، اشعثا ایسے لوگ ہوں گے جن کے بال پراگندہ ہوں گے، مدفوع بالابواب لوگ اسے دروازوں سے باہر دھکیلتے ہوں گے، کہا اندر نہ آؤ، یار تو کیا پتہ نہیں تو کس کیٹیگری کا بندہ ہے، اندر نہ آؤ. فرماتے ہیں لوگوں کے ہاتھوں ان کا مرتبہ یہ ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ کیسے ہو؟ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھائے تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرماتا رہے گا. فرماتے ہیں ان کو ایسے مت سمجھو کہ یہ فقراء ہے، بس یہ ذلیل و خوار لوگ ہیں یار، کوئی دروازوں میں آنے نہیں دیتے، یہ ان کا تو بس کسی درخت کے نیچے، کسی مسجد میں، کسی کونے میں بیٹھے رہتے ہیں. فرماتے ہیں اگر یہ وہاں بھی بیٹھے رہتے ہیں نا تو پھر ان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بات پر قسم اٹھائیں تو اللہ ان کی قسم کو بھی پورا فرماتا ہے. پیش تو گفتم غم دل ترسیدم کہ دل آزرد شبی ورنہ سخن بسیار. فرماتے ہیں میں نے تھوڑی سی آپ کو دل کا غم بتایا، پھر میں ڈر گیا کہ آپ دل آزرد شبی ورنہ سخن بسیار، کہ آپ جو ہے وہ خامخواہی ناراض ہو جاؤ گے لیکن باتیں تو بہت ساری پڑی ہوئی ہے. میں نے تھوڑی سی وہ غم دل آپ کے سامنے پیش کیا. تو خان خانان صاحب بھلے تو خان خانانی کیوں نہ ہو، بھلے تو بادشاہ کے مصاحبوں میں بھی کیوں نہ ہو، لیکن جس کے ہاتھ پر بیعت ہو، جس مرشد سے تم لیتے ہو، یہ فقراء اور اہل اللہ، ان کی بارگاہ میں ادب سے پیش آیا کرو. فرماتے ہیں محبان عزیزی و مخلصان سمیمی شما میں باید کے ملاحظہ نفس امر داشتہ باشن و بشما ہر چی رسانند از نفس الامر رسانند. فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ میں اخلاص و محبت و محبت ہوگی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو مشائخ ہوتے ہیں نا اس کے ارد گرد ایسا ٹولہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ان پیر صاحبان کو، ان مشائخ کو، ان بڑے لوگوں کو جو باتیں پہنچا رہی ہوتی ہیں نا ان باتوں میں وہ اپنی صلاح چاہتے ہیں اور دوسروں کے نقصان. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو آپ کے آس پاس مخلص ہے، جو آپ کے دوست ہیں نا، ان کو یہ بتا دو کہ جو بھی بات ہو وہ سچ مچ وہی بات مجھے بتایا کرو. یار جب میں خط لکھوں نا کم از کم میرے خط کو پڑھا کرو، میں آگے کیا لکھ رہا ہوں، کس کو لکھ کر بھیج رہا ہوں، ذرا اس خط کو بھی آپ پڑھا کرو. وہ ہر کنکاشی کے بدہن صلاح شمارہ باید کے منظور دارند نہ مصالح خدرا کی آن خیانت محض است. فرماتے آپ کے مصاحب، آپ کے عزیز، آپ کے دوست جو بھی آپ کو مشورہ دیں تو وہ مشورہ ایسے دے جس میں آپ کا فائدہ ہو، نہ یہ کہ ان لوگوں کا اپنا فائدہ ہو، فائدہ آپ کا ہو. اور اگر وہ لوگ اپنا فائدہ سوچ کے تمہیں مشورہ دے رہا ہے تو فرماتے یہ تمہارے ساتھ پھر خیانت کر رہے ہیں. بعضی از منافع شما نیز از علل غائے ان سفر بود. امام ربانی مجلد فسالی رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک نے یہ جب مکتوب لکھ رہے تھے تو یہ دلی تشریف لے گئے تھے اور آپ کا ارادہ یہ تھا کہ میری اس سفر کا غایہ اور مقصد یہ ہے کہ میں وہاں پر جاؤں اور خان خانان صاحب کو کچھ نصیحت کر لوں. آپ فرماتے ہیں کہ میرے سفر کا ایک سب سے اہم جو غرض اور غایہ تھا نا وہ یہ بھی تھا کہ آپ سے میں مل لوں اور عالم اسباب اما در عالم اسباب محبان و مخلصان شما نہ گذاشتند. فرماتے ہیں لیکن ہوا یہ کہ آپ کے جو مخلص ہیں، آپ کے جو صلاح اور مشورہ دینے والے ہیں، انہوں نے مجھے آپ تک پہنچانے کی سعی نہیں کی، مجھے آپ سے دور رکھا. بس آج خان خانہ صاحب مصروف ہے، آج ان کی یہ مصروفیت ہے، وہ یہ چاہتے تھے کہ کہیں میں تم سے مل لوں گا، میں کچھ نصیحت کروں گا آپ کو، کچھ فیوزات سے تمہیں مستفید کر لوں گا، لیکن بدقسمتی سے آپ کے جو مخلص تھے انہوں نے مجھے آپ سے ملنے ہی نہیں دیا. ختم ہوا. تقصیری عظیم طرف ندانند. فرماتے میری طرف سے کوئی قصور نہیں ہے، قصور تمہارے ان مصاحبوں کی ہے. ہر چند این مقدمات تلخ نما اند اما خوش آمد گویندگان شما بسیار اس بہمان اکتفا کنند. فرماتے اگرچہ میرے یہ مقدمات جو میں آپ کو لکھ رہا ہوں، فرماتے یہ تو تلخ ہیں، لیکن فرماتے آپ کو میٹھی باتیں سنانے والے اور بھی لوگ بہت سارے ہیں، ان سے میٹھی سنا کرو
اور مجھ سے تلخ سنا کرو۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی یہ ہو گیا ہے مشائخ میں کہ مشائخ کا ایک ٹولہ ان کے آس پاس ہوتا ہے، اور مشائخ کو اگر کوئی نصیحت کرنے والا، شیخ مرشد کو کوئی نصیحت کرنے والا اگر ان سے ملنے کی بھی کوشش کریں گے تو ان کے مصاحب اور ان کے آس پاس ارد گرد رہنے والے، جس کو ہم اپنے اصطلاح میں چیلا چمچہ کہتے ہیں، تو چیلے چمچے ان کو اس شیخ تک نہیں پہنچانے دیتے، وہ ان کے اپنی کوئی صلاح مشورہ ہوتے ہیں، وہ اپنی ان کی اپنے مشورے ہوتے ہیں۔ تو آپ مبارک فرماتے ہیں کہ خانان صاحب تو تمہارے پاس تو بڑے میٹھی میٹھی بول والے لوگ ہیں جو تمہیں بڑی تملق کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن میرے مقدمات تھوڑی سی کڑوے ہیں، میں یہ کڑوا بولنے والا اچھا ہوں، تمہارے پاس تو میٹھا بولنے والے بہت زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں ہم اگر فقیروں کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہیں نا، فقیروں کے پاس جاتے ہیں تو کس لیے جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ ہم وہاں لنگر کھائیں، وہاں آرام سے بیٹھ جائیں؟ فرماتے نہیں، ہم اگر فقراء کے پاس جاتے ہیں تو اس لیے جاتے ہیں کہ اطلاع برعیوب مکنونہ است، فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پاس اسی لیے جاتے ہیں کہ ہمارے چھپے ہوئے عیبوں کو وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی تجھ میں یہ خامی ہے، یہ عمل مت کر لیا کرو، یہ عمل مت کر لیا کرو۔ وظہوری رذائل مخزونہ، اور وہ جو ہمارے اندر چھپے ہوئے رذیل چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ مرشد ہمیں ظاہر کر کے دے دیتے ہیں۔ فقراء کے پاس جانے کا یہ مطلب ہوتا ہے، بے نمازی کو بتاتے ہیں کہ تو نماز نہیں پڑھ رہا، نماز پڑھا کرو۔ جو نماز پڑھنے والے کے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ بھئی تمہاری نماز میں حضور نہیں ہوتا، اسی لیے کرو۔ جو بے ادب ہوتے ہیں اسے ادب کی تلقین کر لیتے ہیں، جو طریقت سے ناشنا ہوتے ہیں اسے طریقت کی اشنائی دیتے ہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو زکوٰۃ کی ترویج کرتے ہیں، جو اپنے ہمسایوں سے اچھے اخلاق نہیں رکھتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ استاد اپنی والدین، اپنی پیر و مرشد آداب سکھاتے رہتے ہیں۔ تو ان مبارکین کے ساتھ ہماری دوستیاں جو ہوتی ہے وہ ہم اپنی عیوب جو چھپے ہوئے عیب ہے اسے آشکارا کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے دوائی لیتے ہیں۔ لیکن آپ مبارک نے فرمایا لیکن ہوا یہ بدانان کی اظہار این قسم سخنان نہ ازوری ازار است، فرماتے آپ یہ مت سوچا کرو کہ میں تمہیں یہ باتیں بتا رہا ہوں تو میں تم سے ناراض ہوں، فرماتے ازار کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ازوری نیک خواہی و دل سوزی است، فرماتے میں اسی لیے آپ کو یہ نصیحتیں کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں نیک کام تمہارے ذمہ ہو، اور دل سوزی ہے، میرا دل جو ہے وہ آپ کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، جل رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ تو صلاح میں آ جائے۔ یقین تصور نمائند، فرماتے ہیں یقیناً آپ اسی کو تصور کر لے کہ میں کوئی دل آزاری، میں کوئی ناراض نہیں ہوں، لیکن تمہاری صلاح کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں جب دلی گیا تو ارادہ تو یہی تھا کہ تمہیں مل لوں، لیکن تیرے پاس رہنے والے لوگوں نے مجھے تم سے ملنے نہیں دیا، اسی لیے اگر خواجہ محمد صدیق آپ کا ایک مرید تھا امام ربانی مجدد صاحب، اگر وہ مجھے ایک دن پہلے بھی مل لیتے تو یہ ممکن تھا کہ میں اپنے آپ کو تمہارے تک پہنچا دیتا، تم تک اپنے آپ کو میں پہنچا دیتا، لیکن جب میں واپس آنے لگا تو پھر رستے میں سرہند کے رستے میں خواجہ محمد صدیق صاحب مجھے ملے، تو اسی لیے میں پھر واپس پلٹ نہیں سکا، اسی لیے مجھے معذور جان لے۔ الخیر فیما صنع اللہ سبحانہ، خیر اسی چیز میں ہے جو رب چاہتا ہے، بس رب کی مرضی اس میں تھی کہ میں تم سے نہ مل سکا تو معاملہ یہاں تک آ گیا ہے۔ بقیہ نصیحتیں میں جو تمہیں لکھ رہا ہوں یہ نصیحتیں کوئی دل آزاری کی وجہ سے نہیں بلکہ تیری صلاح کے لیے ہی لکھ رہا ہوں۔